حسن اور قتادہ نے یہ معنی بیان فرمائے کہ جنت کے پل نفاست اور ستھرائی میں ایک دوسرے کے مثل ہوں گے، یعنی وہاں کے سارے پل بہتر اور عمدہ ہوں گے کہ ان میں نقص کا نام تک نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ جیسے دنیا کے پل ہے، کوئی اچھا، کوئی بڑا، کوئی پکا، کوئی کچا، وہاں کے پل ایسے نہ ہوں گے بلکہ سب کے سب اعلیٰ قسم کے ہوں گے۔ علامہ بغوی نے اپنے سند سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی سب کچھ کھائے پئیں گے لیکن پیشاب پاخانے اور منہ اور ناک کی ریزش اور جملہ آلائش سے پاک صاف ہوں گے، اور انہیں حمد اور تسبیح ایسی الہام کی جائے گی جیسے سانس کا آنا۔ ان کا کھانا پینا ڈکار کے ذریعے سے ہضم ہو جایا کرے گا اور پسینہ مشک کی خوشبو کا سا ہوگا۔ اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ان اعمال و معارف الہی کا ثواب ہے جو ہمیں دنیا میں عطا کیے گئے تھے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی مٹی نہایت پاکیزہ اور پانی نہایت شیریں ہے۔ یاد رکھو جنت بالکل ہموار میدان ہے، اس کے درخت تسبیح، تحمید اور تکبیر ہیں۔ اس تفسیر کے بموجب و اتوبہ متشابہن کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ثواب، شرف و فضیلت میں ان کے معارف و طاعت کے مشابہ ہوگا، اور جیسا کہ اعمال میں باہم تفاوت ہوگا ویسا ہی اس میں ثواب ہوگا۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے کی مسافت ایک سے دوسرے درجے تک 100 برس کی ہے۔ عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے، مگر اس میں تھوڑا سا اور بھی اضافہ ہے کہ ہر 2 درجوں کے مابین اتنا فاصلہ ہے اور اتنی مسافت ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت، زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہاں جنت میں ان کے لیے ازواج، بیویاں ہوں گی۔ ازواج سے مراد حوریں ہیں۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ازواج سے مراد یہی تمہاری بوڑھیاں اندھی چندی ہے، اور وہاں دنیا کی نجاستوں سے پاک صاف کر دی جائیں گی۔ دنیا کی نیک اور فرما بردار بیوی، جب انسان جنت میں جائے گا تو یہ دنیا میں نیک اور فرما بردار بیوی، مطیع اور شکر گزار بیوی بھی اس کو ملے گی جنت میں بھی، اور حوروں کی سردار ہوگی یہ، اور حوروں کی سربراہ ہوگی یہ، اگر یہ نیک اور فرما بردار ہوئی تو۔ مطہرۃ، پاک صاف، یعنی پیشاب، پاخانہ، حیض، نفاس، تھوک، منی اور ہر نجاست، میل کچیل، برے اخلاق سے پاک صاف کی گئی ہیں۔ لفظ زوج کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر آتا ہے، اور اصل لغت میں زوج اسے کہتے ہیں جس کا کوئی جوڑ ہو اسی کے جنس سے، جیسے موزہ، جوتا وغیرہ۔
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنتی لوگ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہ تو وہاں موت آئے گی نہ وہاں سے نکلیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ اس لیے فرمایا پہلے سے جنت کی نعمتوں کا بیان چلا آ رہا تھا، تو سننے والے کو اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی یا دنیا کی نعمتوں کی طرح فنا اور زائل ہو جائیں گی مولانا۔ تو یہ خوف اس عیش کو مقدر کر دینے والا تھا، اس لیے دفع فرمایا کہ تم اطمینان رکھو، دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے عہدے ختم ہو جائیں گے، دنیا کی سرسبزی شادابی ختم ہو جائے گی، دنیا کی عزت ختم ہو جائے گی، دنیا کی صحت ختم ہو جائے گی، دنیا کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، دنیا کی حکومت اور وزارت ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی ہر چیز کو فنا ہے، یہ فانی ہو جائے گی، دنیا اور دنیا میں رہنے والے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن جنت کے بارے میں اطمینان رکھو، جنت کی زندگی کے بارے میں پریشان نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی تندرستی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ سلامتی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کا امن ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی محبت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی بقا کی زندگی ہے، جنت کی زندگی آرام کی زندگی ہے، جنت مزوں کی جگہ ہے، جنت عیش کی جگہ ہے، جنت عشرت کی جگہ ہے، جنت خوشحالی کی جگہ ہے، جنت خوش سگالی کی جگہ ہے، جنت خیر کی جگہ ہے، جنت آرام کی جگہ ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت کے اندر جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتیوں تمہیں خوشخبری ہو، اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، یہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہاں کی لذتوں سے فائدہ اٹھا لو، اب تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اے جہنم والو، اب تم ہمیشہ ہمیشہ افسوس اور حسرت ہے تمہارے اوپر، اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب تم نے اس جہنم سے نکلنا نہیں ہے، اس جہنم اور اس کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور پھر وہاں پر نہ آدمی مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گروہ جنت میں پہلا داخل ہوگا وہ ایسا چمکتا دمکتا ہوگا جیسا 14ویں رات کا چاند،
اور اس کے بعد جو داخل ہوگا وہ ایسا چمکتا ہوا ہوگا جیسا آسمان میں سب سے زیادہ ستارہ چمکتا ہو۔